Indus Water Treaty, Indus Valley Treaty, Indus Waters Treaty, Indus Water Treaty, the Indus Water Treaty. بھارت نے پاکستان سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں پانی زندگی ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بھارت نے ہمارے جینے کا معاہدہ ہی ختم کر دیا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی، جسے ہم سنتاس معاہدہ کہتے ہیں، جسے بھارت اب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. 1960 وہ وقت جب پاکستان کے پاس نہ ایٹم بم تھا نہ IMF کا قرض، لیکن حوصلہ تھا۔ ہم نے ایک بڑا فیصلہ کیا، پانی بانٹ لیا۔ سندھ، چناب، جہلم ہمارے، راوی، بیاس، ستلج ان کے، اور درمیان میں بیٹھا ورلڈ بینک، جیسے کوئی بڑا بھائی بیٹھتا ہے کہ لڑنا نہیں ہے، یہ پانی کا گلاس آدھا آدھا کر لو۔ یہ کوئی زبانی وعدہ نہیں تھا، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا۔ رن آف دی ریور کہا گیا، یعنی پانی روکنا منع ہے۔ بھارت کوئی ڈیم بنائے گا تو پہلے ہمیں بتائے گا، ہم اعتراض کریں گے، پھر عالمی بینک بیٹھے گا فیصلہ کرنے کے لیے۔ لیکن بھارت نے بدماشی کی، ہم سست رہ گئے اور ورلڈ بینک نیوٹرل بھائی نہ رہا۔ بھارت نے پچھلے 20 سالوں میں 62 ڈیم بنا لیے، اور وہ بھی ہمارے حصے کے دریاؤں پر، اور ہم بس مفاہمت، صبر، امن اور دوستی کے گانے گاتے رہ گئے۔ ہماری 75% آبادی انہی دریاؤں پر جیتی ہے، ہماری 90% زراعت انہی پانیوں پر پلتی ہے، اور 25% GDP بس ایک معاہدے کے سہارے کھڑی ہے، جو ہم نے برسوں پہلے کاغذ پر سائن کیا تھا، لیکن شاید یہ معاہدہ کسی نے بھی دل سے تسلیم نہ کیا۔ 3 ندیوں کا پانی، اس میں جو ہندوستان کے حق کا پانی ہے۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، دریا خاموش ہو رہے ہیں۔ آج پاکستان، وہی پاکستان جو دریاؤں کے کنارے آباد ہوا تھا، دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جب پانی کی قلت خطرناک ترین سطح پر ہے۔ پاکستان میں 1950 میں ایک فرد کے لیے 5260 مکعب میٹر پانی موجود تھا، جو کہ اس سال صرف 860 مکعب میٹر رہ گیا ہے، اور آئندہ سال یہ 500 مکعب میٹر تک چلا جائے گا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قحط ہمارا منتظر ہے۔ ہر فصل کی جڑ میں پانی ہوتا ہے، اور جب پانی بند ہو جائے تو صرف زمین نہیں، امیدیں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ پھر نہ فصلیں بچتی ہیں، نہ خوراک، نہ مزدوری، نہ گاؤں۔ تو لوگ کہاں جائیں گے؟ شہروں میں، جہاں پہلے ہی لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے۔ 2025 میں پہلے ہی 37% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اگر پانی بند ہوا تو یہ شرح 50% سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اگر مغربی دریاؤں کا پانی بند ہوا تو پنجاب کی 70% فصلیں متاثر، سندھ کی 60% زمین بنجر، اور 2 کروڑ کسانوں کا روزگار خطرے میں۔ اگر پانی بند ہوا تو بارڈر سیکیورٹی پر تو بعد میں خطرہ ہوگا، پہلے ہماری فوڈ سیکیورٹی یعنی 2 وقت کی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے 70 سال میں کیا کیا؟ کالا باغ ڈیم بھینس کا قبرستان بن گیا، بھاشا ڈیم خوابوں کا ڈیم رہ گیا، محمد ڈیم ابھی بھی کنکریٹ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے نصاب میں پانی کے کتنے چیپٹر شامل ہیں؟ ہمارے میڈیا میں پانی کی سیاست پر کتنی بات ہوتی ہے؟ نہیں نا؟ پھر افسوس کیسا؟ آپ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ حکمران، سیاستدان یا اپوزیشن کچھ کرنے والی ہے، وہ ابھی بھی کسی نئی سڑک، نئی اسکیم یا کرسی کھیلنے میں مصروف ہے۔ ڈیم، عالمی عدالت، احتجاج، سفارتی دباؤ، کچھ نہیں، صرف خاموشی اور بزدلی۔ اس کا حل موجود ہے، نیا واٹر کمیشن بنایا جائے جو مکمل بااختیار ہو، تمام زیر تعمیر ڈیمز کے لیے ہنگامی فنڈنگ ہو، بھارت کی خلاف ورزیوں کو عالمی عدالت میں لایا جائے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو پانی کی اہمیت سکھائی جائے، جیسے جان بچانے کی کوشش سکھائی جاتی ہے۔ یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ سیاسی ہتھیار ہے، یہ خود مختاری ہے، اور اب یہ جنگ ہے، بقا کی جنگ۔
मुस्तकबिल में जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, जब हमारा पानी खुश्क हो रहा था तो आपने क्या किया, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये वक्त है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान सब एक हो जाएं। ये वक्त है अपने दरिया बचाने का, अपना मुस्तकबिल बचाने का। पानी हमारा हक है, इसे बंद करना जुल्म है और हम ये जुल्म नहीं होने देंगे।